إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، برتری خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کا مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمرانی چلتی ہے، چاہے وہ ریت کا ذرہ ہو، درخت کا پتا ہو، پانی کا قطرہ ہو، عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر تحت الثری تک، سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید و تقدیس، آپ کی کبریائی، برتری کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد کے خاطر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اور جنگلات کے پیڑ پودوں کو کاٹ کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفیں لکھنی شروع کی جائیں، پھر بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سمندر کا پانی خشک ہو جائیں اور جنگلات کے درخت ختم ہو جائیں، اور ہم بھی لکھیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی ہم بلا لیں، تو یقیناً درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، آپ کی تقدیس، آپ کی کبریائی کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید و تعریف کے بعد محسن انسانیت، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے سچ کے فوائد، جھوٹ کے نقصانات۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور تمام کے تمام نبیوں کی پکار سچ پر مشتمل رہی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑوں پر چڑھ کر، جنگلات و بیاباں میں، آبادیوں کے بیچ میں، انسانیت کے جھرمٹ میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام رب کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے۔ وہ پیغام کے اندر ذرہ برابر جھوٹ کا شائبہ تک شامل نہیں تھا، سچ پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی سب سے عظیم فرشتہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جس نبی پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا پیغام منکشف کر دیتا، بالکل ہو بہو وہی وقت کے نبی اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا کرتے، چاہے وہ تورات کا پیغام ہو، چاہے وہ زبور کا پیغام ہو، چاہے وہ انجیل کا پیغام ہو، چاہے وہ قرآن مقدس کی آیتیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بے شمار آیتوں میں اور بے شمار نبیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مقدس میں تقریباً 25 نبیوں کا تذکرہ، جو کہ مشہور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں کی فہرست ہے۔ لگ بھگ اکثر نبیوں کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، کہیں پہ آپ نے صادقین کا لفظ استعمال کیا، کہیں صدیق النبیہ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو صداقت کے اوصاف سے متصف کیا کہ جو بندہ تمہارے بیچ میں رہنے والا، جس کو اپنے پیغام کے لیے میں نے منتخب کیا ہے، اور جس کے پیغام سے ہم نے انسانیت کو فائدہ پہنچانا مقصود اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے ان کی صداقت کا چرچا ان کے پورے محلے میں، ان کی پوری آبادیوں میں، ان کی پوری بستیوں میں، چاہے وہ رب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ رب کا نافرمان ہو، چاہے وہ رب کا باغی ہو، لیکن پھر بھی نبی کی رسالت کو، نبی کے پیغامات کو اور نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو وہ سچ مانتے اور صادق و امین کے القاب سے ملقب کرتے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار پر صحابہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، جن لوگوں نے آپ کی باتوں کی تصدیق کی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کو صدیق کا لقب دیا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں یہ القاب کیوں ملے؟ صداقت کے بنا پر، آپ کی سچائی کی بنا پر۔ جب مومن بندہ یا مومن بندیاں جب سچ بولتے ہیں تو یقیناً اس سے اچھائیاں اتپن ہوتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب مومن بندہ، مومن بندیاں جب جھوٹ بولا کرتے ہیں یا بولا کرتی ہیں تو یقیناً دل مضطرب و بے چین رہا کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دل کے اندر یہ بیٹھا رہتا ہے خوف، یہ خشیت کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے جو جھوٹ بولا ہے کل کو یہ پتہ لگ جائیں تو نفرتیں نہ اتپن ہونی شروع ہو جائیں، رشتوں میں درار نہ پڑ جائیں، گھریلو زندگیاں تلخ نہ ہو جائیں، ہماری آبادیوں میں رہنا مشکل نہ ہو جائیں۔ یہ تصورات ہمارے دلوں کے اندر آ جایا کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے ہم نے سچ کو ترک کر دیا اور جھوٹ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج انسان ایک سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جھوٹ بولا کرتا ہے، اور جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے بے شمار پیسے بھی خرچ کیا کرتا ہے۔ اوکلا کے سلسلے میں آتا ہے کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا پورا کارنامہ جھوٹ کو سچ بنانا ہے اور سچ کو جھوٹ بنانا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی ڈگری کا صحیح استعمال کرتے،
اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتے وہ سچائی کے ذریعے سے، اور فیصلہ کرنے کے لیے وہ سچائی کو استعمال کرتے اور سچائی کو اپنا ذریعہ معاش بناتے۔ لیکن نہیں، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا بڑا وکیل شمار کیا جاتا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا ہی پارسا معاشرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب اپنی زبان سے کوئی بات کہو تو بالکل ٹھیک بات کہو، جھول جھال نہیں کہ آج بات کو لمبی چوڑی باتوں کو بنانے کے بعد ہم اپنے راز کو چھپا دیا کرتے، اپنے باتوں کے ذریعے سے، اپنی لفاظی کے ذریعے سے، اپنے تیز و ترار زبان کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو ٹھیک بات کرو، صحیح سالم بات کیا کرو، اس کے اندر اضافے سے کام نہ لو، یعنی جتنے میں ہماری باتیں مکمل ہو جانی ہے اتنی ہی باتیں کہنے کے بعد اکتفا کر لو، آگے پیچھے اس میں اور جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ جب مومن بندیاں اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گی، اور جب ہم اچھائیوں سے ہم متصف ہو جائیں گے، جب ہمارا روزمرہ زندگی کا ایک ایک حصہ اچھائیوں پر مشتمل ہو جائے گا، ہمارے کام کاج، ہماری گھریلو زندگیاں، ہماری رشتہ داریاں، سب کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، تو یقیناً جھوٹ کا صفایا ہو جائے گا، اچھائیاں اتپن ہو جائیں گی، آپس میں محبت غالب آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ رب العالمین کا کلام کہہ رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، نہ کہ جھوٹ کو سچ بناؤ، سچ کو جھوٹ بناؤ۔ اللہ رب العالمین اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ یغفر لکم ذنوبکم، جب تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو گے، اپنی زبان سے سچ بولو گے، جھوٹ سے دور رہو گے، اور اپنا بچاؤ کرو گے اور اپنے بچوں کا بھی بچاؤ کرو گے، تو اس کا صلہ ہمیں کیا ملنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ ہمیں کیا ملنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اگلی آیتوں میں کہہ رہا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اندازہ لگائیں قرآن مقدس کی آیتوں پر، جو لوگ بات میں جھوٹ بول دیا کرتے ہیں اور مذاق اڑانے کے لیے خوب دلکش فریب خوردہ باتیں کیا کرتے اپنی زبان سے، اور خوب ٹھٹھے مار کر ہنسا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، کسی کی گھڑی چوری کر لی اور چھپا لیا، وہ بے چین ہے، پریشان ہے، کبھی مسجد کے وضو خانے پہ ڈھونڈ رہا ہے، کبھی اپنے جیب کو تلاش رہا ہے، کبھی مسجد کے ممبر کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مسجد میں آیا تھا، دھوکے سے وضو خانے پہ ہماری گھڑی چھوٹ گئی ہو، ہمارا چشمہ چھوٹ گیا ہو، اور امام صاحب اٹھا کے اسے ممبر پر رکھ دیے ہوں، نہیں، اسے ہم نے چھپا دیا۔ کیوں؟ وہ میرا ساتھی تھا، مذاق میں ہم نے چھپا دیا تاکہ ہم بعد میں ٹھٹھے ماریں، کہہ رہے تو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے پریشان ہو بیٹا، ایک چھوٹی سی گھڑی کے لیے پریشان ہو بیٹا، ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے پریشان ہو بیٹا، یہ کیسی دوستی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اعمال پر اللہ رب العالمین نے گرفت کی ہے۔ پچھلے اقوام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جھوٹ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا ہے، ان کی آبادیوں کو ویران کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو اٹھایا ہے، ہواؤں میں لہرایا ہے، اور لہرانے کے بعد پھر زمین پر دے مارا ہے۔ اللہ کا قرآن بالکل ایسے نشانات سے بھرے پڑے ہیں، بے شمار آیتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آج کل نوجوان بچے کہتے ہیں میں جوک سناؤں، اور جوک سراسر جھوٹ پہ ہوا کرتا ہے، کسی کی بخیا اکھیڑنا مقصود ہوتا ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے۔ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مومن بندیاں سچ بولا کرتی ہیں تو اس سے ان کی اصلاح ہو جایا کرتی ہے، دل سے ڈر نکل جایا کرتا ہے، خوف و خشیت نکل جایا کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تر و تازہ و تازگی محسوس کیا کرتے ہیں، اور دل ان کا پریشان نہیں بلکہ مطمئن ہوا کرتا ہے سچائی کی وجہ سے۔ اور جو سچ بولے کیا کہنا، جو سچ بولے، جو اپنے معاشرے میں سچائی کو نافذ کریں، جو اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں سچائی کو لائیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو،
چاہے وہ کسی بھی منصب پہ فائز ہو، اگر وہ سچ کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً اس سے اچھائیاں اتپن ہوں گی، اور اچھائیاں اتپن ہو یا نہ ہو، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب مومن بندیاں سچ بول کر میرے حضور آئیں گے یا آئیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب اپنے رب سے ہمیں کیا چاہیے؟ جب ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو یقیناً ہم جنت میں جائیں گے۔ کوئی دنیا کی ایسی پاور نہیں جو ہمیں جنت میں داخلے سے روک سکے، کوئی فرشتوں کی ایسی جماعت نہیں جو ہمارے راستوں میں باؤنڈیشن کھڑا کر دیں، کیونکہ رب کا فیصلہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم چند پیسے کمانے کے خاطر، اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے خاطر، اپنے چھوٹی سی لعنت و ملامت سے اپنے آپ کو بچانے کے خاطر سراسر جھوٹ بول دیا کرتے۔ اس سے پہلے خطبات میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان کو حلق میں کیوں کر نصب کیا؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ایک چور، ایک اچکے، ایک ڈاکو سے حفاظت کے لیے ہم اپنے گھر میں شٹر لگا دیا کرتے ہیں، لوہے کے گارڈر کے بنے ہوئے دروازے لگا دیا کرتے ہیں، اندر ہم اس کے اوپر پردہ لگا دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب سیفٹی کے سسٹم ہیں، سبھی بچاؤ کے نظام ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے، کوئی ہمارے بچوں اور بچیوں کو دیکھ نہ سکے، کوئی ہمارے گھر کی سجاوٹ کو محسوس نہ کر سکے، لہذا ہم اپنے بچاؤ کے لیے اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زبان کو لب سے باہر آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو شٹر بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حفاظتی نظام چلایا ہے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پتھروں کو نصب کر دیا۔ یہ زبان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سختی کو کیوں لایا؟ کھانے کی چیزیں تو بعد میں کھائی جائیں، جب بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو ہم ماں کے دودھ سے اپنے بھوک کو مٹا لیا کرتے تھے، اس وقت دانت کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت دانت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غذا پہنچا رہا تھا، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا فراہم کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ یہ انسان توانا ہوا، تندرست ہوا، انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، انسان اپنے ذائقوں کو چکھنے کی اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان بنا دی، اور زبان کی محافظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھریلے دانتوں کو اللہ نے نصب کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گوشت کے ہونٹ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شٹر بنایا تاکہ زبان فوراً باہر نہ نکل آئے۔ لیکن آج انسان کو احساس نہیں ہوتا ہم اپنی زبان سے کون سے عمل کو انجام دے رہے ہیں، ہم زبان کا کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ اتنی انسان نہیں پھسلتا اپنے پیروں کے ذریعے سے جتنی زبان کے ذریعے سے انسان پھسل جاتا ہے، ہلاکت کا شکار ہو جایا کرتا ہے، رشتوں میں درار پڑ جایا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ملاقات کے جو معاہدے تھے وہ ختم ہو جایا کرتے ہیں، رشتوں میں دراریں پیدا ہو جایا کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ پس چلا کرتی ہیں۔ یہ زبان کی شرارت کی وجہ سے، اس زبان کے جھوٹ اور جھوٹی بکواس کی وجہ سے، اس زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بات کرو تو ٹھیک بات کہو، لا یعنی بکواس نہ کیا کرو، کسی کو فضول میں جوک نہ سنایا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، جب تم اپنے اعمال کی اصلاح کر کے آؤ گے، جب اپنے آپ کو بچا کر آؤ گے، اپنی زبان کی حفاظت کر کے آؤ گے، تو اللہ رب العالمین کا قرآن آگے کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یقیناً جب رب سبحانہ و تعالی معاف کرے گا تو جنت کا در کھلے گا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا نبی کا دیدار نصیب ہوگا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا داؤد علیہ السلام کی تلاوت، زبور کا تلاوت کرنا ہمارے کانوں سے ہم سن رہے ہوں گے، حوروں کا ترانہ ہمارے نظروں کے سامنے ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زعفران کی قالین ہمارے سامنے بچھا دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیمتی سے قیمتی جام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پلائے گا، اور اس جام کو پلانے کے لیے معلوم ہے جو ہمارے نوزائیدہ بچے جو ابھی دنیا میں آنے والے تھے یا آ کر فوت ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یطوفون علیہم ولدان مخلدون، ان بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ویٹر بنا کر پیش کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کو
جو مادر رحم سے آنے کے بعد ابھی حد بلوغت کو پہنچے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے یطوفون ولدان مخلدون، وہ جنتیوں کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کے ارد گرد جام پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مخصوص کر دے گا۔ معلوم ہے وہ جام کیسا ہوگا؟ آج زبان کوکا کولا پی لیتا، اس کا ذائقہ چکھ لیتا، اس سے پہلے مرنڈا، اس کے بعد زیرا، اس کے بعد کوئی اور، یہ الگ الگ ڈرنکوں کی قسمیں ہیں جو پینے کے بعد ہمارا دل، ہمارا جگر، ہمارا زبان وہ سب مسحور ہو جاتا ہے۔ کیا بنانے والے نے بنایا ہے کہ اس سے راحت ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ رب سبحانہ وتعالیٰ کے جام کا کیا کہنا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے مزاجہ من تسنیم، ایک ایسا ذائقہ ہوگا کہ انسان پینے کے بعد ہائے اس کی حواس کام کر رہی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ لذت ایسا محسوس کر رہا ہوگا کہ ہمارے تصورات سے پرے۔ زنجبیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آج سردی سے بچاؤ کے لیے ہم اپنے چائے میں ذائقے کو تبدیل کرنے کے لیے ادرک استعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسا جام ہمارے سامنے لایا جائے گا زنجبیل، جس کے اندر سونٹ کی آمیزش ہوگی، سونٹ کی آمیزش ہوگی، زنجبیل یعنی ادرک ڈلا ہوا ہوگا۔ آج دنیا والے پلائیں تو اس کی تعریف کے پل بات دیے جائیں، ہائے کہ بھابھی جان نے کیا ہی چائے پلایا، چچا جان نے کیا ہی چائے پلایا، بہت ہی اچھا ذائقہ تھا۔ رب سبحانہ وتعالیٰ پلانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کر، ہم نے تیری زبان کو یوں ہی گائے کی طرح منہ میں ہلانے کے لیے ہم نے نہیں بنا دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ساقی بننے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہمارا میزبان بننے والا ہے، اور ہم اللہ کے مہمان ہونے والے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیتوں کو ہم پڑھتے سمجھتے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے جب مومن بندیاں اپنے آپ کو بچا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتوں کی جماعت جو کچھ ایسے جنتی ہوں گے جو شراب انڈیل کر پی رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا یطوفون ولدان مخلدون، وہ جنتی بچے ہمارے سامنے جام لا کر پلا رہے ہوں گے۔ لیکن جو وی وی آئی پی گریڈ ہوگا وہاں پہ جنتیوں کا، جو وی وی آئی پی گریڈ کے ہوں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ان کا ساقی ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود انہیں جام پلا رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جام پلانے والا ہے۔ اب بتائیں اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کے بہو بیٹیوں کی بکھیا اکھیڑ کے رکھ دی، ہم نے کسی کے رشتوں میں درار پیدا کر دیا، ہم نے کسی کے رشتے کو کاٹ کے رکھ دیا، ہم نے اپنی زبان سے کسی کے دل کو چیر کے رکھ دیا، تو بتائیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جام ہمیں پلانے والا ہے اس جام سے محرومی ہوگی، جس کا میزبان خود رب سبحانہ وتعالیٰ ہو۔ کیا کہنا؟ غور کریں ہم قرآن مقدس کی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہہ رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ آیت ہم ہمیشہ خطبہ میں سنا کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی باتوں کو مانا۔ آپ کی باتوں کو ماننے کا کیا مطلب؟ جھوٹ سے بچ جائے، برائی سے بچ جائے، غلط نگاہوں کا استعمال نہ کریں، کسی کی بچیوں کو شہوت بھری نظروں سے نہ دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہوں گے، وہ بامراد ہوں گے، وہ فلاحیاب ہوں گے، وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کا قرآن سورہ مومنون کی جب ہم پہلے صفحہ پر نظر دوڑاتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے ایمان والے، کامیاب ہوئے اپنی حفاظت کرنے والے، کامیاب ہوئے اپنے آپ کو بچانے والے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت کے دوسرے جز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مومن بندہ
جو مومن بندیاں اپنے آپ کو بچانے کے بعد، اپنی محافظت کرنے کے بعد میرے حضور آ جایا کرتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا دیا کرتے ہیں اور نماز میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، مجھ سے اپنی منت و سماجت پر رکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے اپنا دکھڑا سنا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً وہ مومن بندہ، یقیناً وہ مومن بندیاں کامیاب ہوئے، فلاحیاب ہوئے، بامراد ہوئے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ آج جو ہمارے جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا دوست ہوا، سب سے اچھا دوست ہوا کرتا ہے، سب سے جگری دوست ہوا کرتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ پیسے میں تھوڑا کمزور پڑ جایا کرتا ہے تو لہذا دوستی ٹوٹ جایا کرتی ہے، ہم اس کے گھر جانا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ پھکڑوں کا ٹولہ ہے، ان کے پاس کیا بیٹھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے اس وقت وہ پھٹی گدڑی پہننے والا جو ہمارا دوست تھا کبھی جب ہمارے حالات خستے تھے لیکن آج اس کے حالات خستے ہیں اور ہم نے دوستی کو تار تار کر دیا، اللہ رب العالمین نے تو یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جو دوست ہمارا سچا تھا وہ آج ہمیں پسند نہیں آتا، جو سب سے بڑا جھوٹ ہے، جو سچ کو جھوٹ بنا دیا کرتا، جھوٹ کو سچ بنا دیا کرتا اور ہمیں خوش رکھنے کے لیے الگ الگ لطیفے چھوڑا کرتا اور جھوٹی شاعری سنایا کرتا، جھوٹے قصے ہمیں سنایا کرتا اور ہمارے دل کو تسلی دیا کرتا، تو لہذا ہم فوراً اس کے فریب میں آ جایا کرتے۔ لیکن یہ فریب اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور ہمارے کام آنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور ہمیں وہ کام آئیں گے جو سچے تھے اور جو ان کے دوست بھی سچے تھے اور اس کی سچائی کو جاننے کے بعد اسے اپنا دوست بنایا۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لمبی فہرست شمار کی ہے، صرف مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم نہیں دیا بلکہ امت کی ماؤں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا، اور یقیناً امت کی ماؤں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے سچائی کے سلسلے میں اور سچ کی تلقین کی ہے۔ بے شمار عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں جب عبد القادر جیلانی پڑھنے کے گھر سے دور دراز کی مسافت طے کرنے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی ماں ان کے کپڑے کے ایک حصے میں دینار کو باندھ دیا کرتی ہے۔ جب راستے کے مسافر، جب راستے کے ڈاکو انہیں گھیر لیا کرتے ہیں اور جب ان کی تلاشی شروع کر دیتے ہیں تو ایسے وقت میں وہ پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اشرفیاں ہیں جو ہماری ماں نے ہمارے لیے رکھ دیے ہیں۔ انہوں نے سچ بولا، لہٰذا انہوں نے نشاندہی کر دی۔ جب دیکھا تو بالکل بچہ سچا ہے، جب بچہ سچا ہے وہ کہا کہ ہم بھی رب سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم کتنے بڑے کذاب ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، رب سے کتنے بڑی بغاوت کرنے والے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک ادنا سا بچہ جو علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے، سفر کے لیے اس کی ماں نے چند سکے اس کے کرتے میں باندھ دیے، اس کے کرتے میں سل دیے، وہ بچہ رب کے خوف سے اپنی ماں کے اصولوں کے خاطر وہ سچ بول رہا ہے اور ہم صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ آج دکان پہ بیٹھے بیٹھے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سڑی ہوئی چیزوں کو اوپر، خشک چیزوں کو ہم اوپر رکھ دیا کرتے ہیں اور سڑی ہوئی چیزوں کو نیچے رکھ دیا کرتے ہیں۔ آج کل شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہترین قمیص پسند کیے اور جو ہی ہم نے نگاہ پلٹا فوراً ہمارے قمیص تبدیل کر دیے جاتے اور پیکنگ کر کے ہمارے تھیلے میں بھر دیے جاتے ہیں۔ جب ہم گھر پہ آتے ہیں دیکھتے ارے ہم نے تو کرتا کچھ اور خریدا تھا اور ہمارے گھر پہ کھولنے کے بعد کچھ اور نکلا۔ آج ہم کسی منڈی میں جاتے ہیں اور منڈی کے سامنے ریڑھی والا کھڑا، ادنا سا آدمی وہ بھی صبح سے شام تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا باغی بن بیٹھا ہے اپنی اس تجارت کے ذریعے سے، اپنے بچے کے غذا کی فراہمی کے ذریعے سے وہ اچھے سیبوں کو اوپر رکھا ہے اور سڑے سیبوں کو نیچے رکھا ہے، تھیلے میں پہلے سے کچھ اور بھر کے رکھا ہے، اور جو ہی ہماری نگاہیں گردش کرتی ہے اچھے سیبوں کی طرف وہ فوراً سڑے سیب کے تھیلے میں اچھے سیب کو بھر کے وہ ہمیں دے دیا کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟
ہم اپنے بچوں سے کیا امید لگائیں گے؟ ایسی غذا کی فراہمی ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا اور اسی کو وہ غذا ہمارے بچے کی بھوک کا ذریعہ بنا، لہذا اس سے کبھی اچھائی نہیں اتپن ہونی، اس سے کبھی اچھائی اتپن نہیں ہوں گی، کیونکہ دھوکہ سے، فراڈ سے، جھوٹ سے ہم نے غذا حاصل کی ہے اور ہم نے رزق حاصل کیا ہے، اور اسی رزق کو ہم اپنے بیٹے کے پیٹ میں ہم اتار رہے ہیں، اس سے اچھائیاں نہیں اتپن ہونی۔ اب ہم اس پہ مولوی صاحب کو دوش دیں، مسجد میں آ کے کہیں کہ اسے ڈنڈے بجائیں نافرمان ہو گیا، تو مولوی کے ڈنڈے بجانے سے کچھ حاصل نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار ہوں اور اپنے بچوں کو تیار کریں۔ آگے روایت میں غور کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے پہلے خطبے میں نے کہا تھا یہ بدری صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بدر میں شامل رہنے والے ہیں اور اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ اکثر اپنی زندگی کے حصے میں جو نماز پڑھی ہے اللہ کے رسول کی امامت میں انہوں نے پڑھی ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچائی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکیاں جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، جب مومن بندہ سچ بولتا ہے اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے نزدیک صدیقاً، سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو سچائی کو پروموٹ کیا کرتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں جسے نبی علیہ السلام نے صدیق کا لقب دیا ہو، جہاں پہ ابو بکر بھی کھڑے ہوں، عمر بھی کھڑے ہوں، عثمان و علی بھی کھڑے ہوں، ابو ہریرہ بھی کھڑے ہوں، وہاں پہ یہ مومن بندہ، یہ مومن بندیاں یہ بھی کھڑے ہوں گے اور انہیں بھی صدیق کے لقب سے ملقب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس دنیاوی زندگی میں سچ کو اختیار کرنے کے عوض میں سچا مسلمان، سچا عبد الرحمن، سچا عبد المناف، سچوں کے نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھڑا کرنے والا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حدیث کے الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی فائل میں جب بندہ سچا لکھا گیا ہو تو یقیناً سچائی کہہ کے وہ پکارا جائے گا، اور اگر اس سے جھوٹ کو اختیار کیا ہے تو وہ بھی سن لیں، وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بول کر سڑے ہوئے چیز کو اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے اور کسی چیز میں ملاوٹ کر دی ہے، چاہے وہ تیل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کپڑے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میڈیسین ہی کیوں نہ ہو، اچھے دواؤں کے نام پر وہ فرضی دواؤں کو وہ دے رہا ہو جو انسان کھا کر مر رہی ہو، تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو اللہ کا باغی ہے، جو نافرمان ہے، اللہ کے رسول آگے کہتے ہیں وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور اس کا جھوٹ بولنا، فسق و فجور کو اختیار کرنا جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنی تجارت کیا کرتا ہے اور اپنے کل کارخانوں کو بڑھایا کرتا ہے اور اپنے پیچھے جو عاملین کام کیا کرتے ہیں وہ جھوٹ بول کر ان سے کام پہ کام کرواتا رہتا ہے اور کہتا اگلے مہینے میں پیسے دیں گے، اس کے بعد وہ بھی مہینہ چل جاتا، ابے تجھے بھروسہ نہیں کیا میں اگلے مہینے میں، حالانکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسے دیا ہی نہیں جائے، آخرکار وہ مجبور ہو جائے اور ہمارے یہاں سے کام کرنا وہ چھوڑ کر چلا جائے اور ہمارے پیسے بچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، جو بندہ مسلسل جھوٹ بولا کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فائل میں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں جھوٹا بنا کر پیش کر دیں کتنی شرمندگی ہوگی،
کتنی شرمندگی ہوگی دنیاوی زندگی میں اگر ہمارے جھوٹ کا راز فاش ہو جائے تو بیوی ناراض ہو کر بہکے چلی جاتی ہے، بچے ناراض ہو کر رشتے توڑ دیا کرتے ہیں، بہن ناراض ہو کر ہمارے گھر نہیں آیا کرتی، صرف جھوٹ کی وجہ سے۔ جھوٹ کی وجہ سے ہماری ماں ناراض ہو جایا کرتی ہے، جھوٹ کی وجہ سے اسکول کا ٹیچر ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب بتائیں جب ہم رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی جو فائل ہمارے سامنے رکھنے والا ہے اس فائل کے اندر جب کذاب لکھا جائے گا، جب جھوٹ لکھا جائے گا، اس وقت کیا بنے گا؟ اس وقت کیا بنے گا؟ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی حکم نافذ کرے گا، اللہ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، لگا اس جھوٹے کے منہ پر پابندی، لگا اس جھوٹے کے منہ پر علی گڑھ کا تالا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے منہ پر تالا جڑ دے گا، اور جڑنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارا یہاں تک کہ مغز بھی گواہی دے رہا ہوگا کہ تو نے اسے غلط کیوں استعمال کر لیا، اپنی زبان کو غلط کیوں استعمال کر لیا۔ آج کے موجودہ وقت میں یوں ہی واٹس ایپ نے اعلان کیا کہ ہماری پرائیویسی کو، ہماری سیکرٹ چیزوں کو سوشل نیٹ ورک پر شائع کی جائیں گی جو مشہور ہیں، جسے دنیا فیس بک کے نام سے جانتی ہے۔ ہر نوجوان ہل رہا ہے، ہر نوجوان خوف محسوس کر رہا ہے، ارے واٹس ایپ میں ایسے راز کی کون سی باتیں چل رہی ہے، اور ہم نے اپنے ایسے کون سے راز کو ہم نے چھپا کے رکھا ہے کہ جو کہ فیس بک پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ہمارے راز کھل جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمارے راز کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دے گا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری فائل کو ہم سورہ کہف پڑھیں، سورہ کہف کے آیت نمبر 41 ہم پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کہتا ہے نہ چھوٹا جو بھی چھوڑا جائے گا نہ بڑا چھوڑا جائے گا، ہر جرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حضور لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ کہے گا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا اس فائل کو کہ اس نے ہمارے چھوٹے کو بھی نہیں چھوڑا، ہمارے بڑے کو بھی نہیں چھوڑا، رات کی تاریکیوں والے اعمال کو بھی نہیں چھوڑا، دن کے اجالے والے اعمال کو بھی نہیں چھوڑا، ہائے اس فائل میں تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جب ہماری فائل کھولے گی اس کی کوئی فکر نہیں۔ دنیا والوں نے ہماری فائل کھولنے کی تھوڑی یوں ہی اعلان کر دیے، ہر کوئی پریشان، ہر کوئی ڈیلیٹ کر رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے ساتھیوں کو باخبر کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی نشر و اشاعت کی؟ ہم نے کبھی رب کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا کہ رب سبحانہ وتعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا اس وقت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اس وقت اپنے رب سے ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں۔ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں۔ بہت ہی ہلاکت ہے، بہت ہی ہلاکت ہے، بہت ہی رسوائی ہے، بہت ہی رسوائی ہے۔ اگر ہم نے سچائی کو اختیار کیا اور صدیق لکھ دیا گیا سقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا میزبان بن جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جام پلا رہا ہوگا۔ جب رب سبحانہ وتعالی ہمیں جام پلانے پر آ جائے تو کیا کہنا؟ اس جام کا کیا کہنا؟ دنیا والوں نے آج تک اس کا ذائقہ چکھا نہ ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء نے بھی نہ چکھا ہوگا۔ وہ پہلی بار جام ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا جو نبی بھی پی رہے ہوں گے، صحابہ بھی پی رہے ہوں گے، تابعین علماء آخرین بھی پی رہے ہوں گے، اور اس میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ تو ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بچائیں، سچائی کو اختیار کریں، وقتی ضرورت کے لیے، وقتی چند ٹکوں کے خاطر ہم اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اگر اسی حال میں ہم پیش ہو گئے تو بہت رسوائیوں کا سامنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا یا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ خصوصاً جو بیماری کے اندر مبتلا ہیں انہیں جلد از جلد شفا اور رہائی عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنی شایان شان سے ہمارے مسائل کو حل فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى